نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے گھر کے کھانے صدقہ کرتی ہے، یعنی وہ اسراف نہ کرے، اسے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے شوہر کو مال کمانے کی وجہ سے ثواب ملتا ہے، اور خادم یعنی باورچی خانہ کا نگران جو ہوتا ہے اسے بھی اسی ثواب ملتا ہے جیسا کہ مالوں کو ملتا ہے، اور اس میں سے کسی کے ثواب میں دوسرے کے ثواب کی وجہ سے کمی نہیں ہوتی۔ نمبر 16، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب ہے، احتساب کا مطلب ہے حساب رکھنا کہ میں نے اگر روزہ رکھا ہے تو میں نے جھوٹ تو نہیں بول رہا، غلط کام تو نہیں کیا، اس طرح تو نہیں کیا، تو ان چیزوں کا حساب ہے، اس کو احتساب کہتے ہیں۔ یعنی کہ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح ایمان اور احتساب کے ساتھ نوافل پڑھے گا شب قدر میں بھی، تو اللہ ان سے بھی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نمبر 17، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام یعنی غلط باتیں اور غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 18، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے حج کیا اور اس میں نہ شہوانی نہ فحش بات کی اور نہ کوئی اللہ کی کوئی نافرمانی کی، تو گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کر واپس ہوگا جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، بخاری مسلم۔ نمبر 19، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کبھی کوئی کھانا اس سے بہتر نہیں کھایا کہ اپنے ہاتھوں سے محنت سے کما کر کھائے، یعنی کسی نے بھی یعنی کہ ہاتھ کی کمائی سے کمایا ہوا رزق جو ہے وہ سب سے بہترین ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کھاتے تھے۔ نمبر 20، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ شک والی چیزیں ہیں، پتہ نہیں یہ حلال ہے حرام ہے جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، جس نے شک والی چیزوں سے پرہیز کیا اس نے اپنے دین اور عزت کو پاک اور محفوظ کر لیا، اور جو آدمی شک والی چیز میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو ممنوع چراگاہ کے قریب چراتا ہے، اور ہر وقت اس بات کا امکان ہوتا رہتا ہے کہ اس کے جانور ممنوع چراگاہ میں گھس کر چرنے لگے۔ ہر بادشاہ کی ممنوع چراگاہ ہوتی ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ممنوع چراگاہ حرام چیزیں ہیں، اور اس بات کو بھی جان لو کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست حالت میں رہتا ہے تو پورا جسم درست ہوتا ہے، اور جب اس ٹکڑے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ یاد رکھو گوشت کا وہ ٹکڑا دل ہے، بخاری مسلم۔ یعنی کہ دیکھ لیں اس دور میں دیکھ لیں، جیسے اگر آدمی کو روحانی طور پر پاک رہنا ہے تو وہ بھی دل سے ہی معاملہ ہوتا ہے، اور اگر جسمانی طور پر تندرست رہنا تو دل سے ہی، جنہیں آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے فوراً مر جاتے ہیں۔ نمبر 21، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کی جاتا ہے: اس کا مالدار ہونا، اس کا حسب نسب والی ہونا، اس کا حسین و جمیل ہونا، اس کا دیندار ہونا، بس تم اس دیندار عورت کو پسند کرو۔ نمبر 22، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی نظر میں اس عورت کی کوئی عادت ناپسند ہے تو دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی۔ نمبر 23، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے، یعنی غصے کی حالت میں اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو پچھاڑ دے، یہ پہلوانی ہے۔ نمبر 24، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صبح کے لیے یا ایک شام کے لیے اللہ کی راہ میں جانا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر ایک طرف پوری زمین دے دی جائے، دوسرا اللہ کے راستے میں ایک شام یا صبح نکلا ہے تو وہ صبح شام کا نکلنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نمبر 25، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس لیے جنگ کرے کہ اللہ کا دین سر بلند ہو، وہی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ نمبر 26، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان مرد کے معاملے میں کوئی بات وصیت کے قابل ہو تو اسے چاہیے کہ 2 راتیں بھی وصیت لکھ رکھے بغیر نہ گزارے۔ یعنی اگر کسی کے پاس کوئی ایسی جائیداد مکان جو قابل تقسیم ہے تو اپنی اولاد کے لیے وصیت لکھ کر رکھے، اور 2 راتیں نہ گزرے کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہونی چاہیے، اور یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ نمبر 27، ایک صحابی اپنا مال وصیت کرنا چاہتا ہے، اور پھر اس نے یہ خواہش ظاہر کی، یا رسول اللہ میں سارا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہ کرو۔ پھر کہا کہ یا رسول اللہ میں آدھا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہ ایسا نہ کرو، کام کرو۔ پھر اس نے کہا کہ میں 3/2 مال۔ آپ نے فرمایا ہاں۔
نبی نے فرمایا کہ تہائی مال کے بارے میں وصیت کر سکتے ہو، اگرچہ وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ یاد رہو اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار خوشحال چھوڑ جاؤ گے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو غریب چھوڑ جاؤ اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ جان لو تم اپنے مال کا جو بھی حصہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تمہیں اس کے خرچ کرنے پر ثواب ملے گا، حتیٰ کہ تمہیں اس لقمہ کا بھی ثواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے۔ نمبر 28، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کے ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نمبر 1، صدقہ جاری، یعنی مسجد بنوا دی، پانی لگوا دیا، درخت لگوا دیا، مکان، گلی یا ہسپتال یا مدرسہ، سکول، کوئی بھی چیز جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جب تک وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس وقت تک اسے ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 2، ایسا علم جو لوگوں کو پڑھایا اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، کسی کو قرآن پڑھایا یا کسی کو کوئی دنیا کا علم پڑھا دیا جیسے وہ اپنی روزی کماتا ہے، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اولاد جو فوت ہونے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ اور میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ہم اپنے بچوں کو بڑا پڑھاتے ہیں، بڑا پڑھ لکھ جاتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں، اور کوئی ایسا بیٹا بھی چھوڑ جاؤ تو جو تمہارے لیے تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعا کرے، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔